5 چیزیں ایسی ہیں جو خوبصورت ہیں، حسین ہیں، جمیل ہیں، لیکن اگر یہ 5 چیزیں 5 قسم کے افراد کے اندر آ جائیں تو ان کے حسن کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے زیبائی کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں اور یہ کن افراد کے اندر آئیں تاکہ ان کے حسن کے اندر اضافہ ہو؟ تو ان میں سے پہلی چیز ہے وہ عدل و انصاف۔ عدل و انصاف بہترین چیز ہے، خوبصورت، حسین و جمیل چیز ہے، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ یہ ہونی چاہیے۔ لیکن عدل و انصاف کے حسن کے اندر تب اضافہ ہوتا ہے جب یہ عدل و انصاف کسی حکمران کے اندر آ جائے۔ عدل و انصاف بہترین ہے، خوبصورت ہے، لیکن یہ عدل و انصاف اگر حکمران کے اندر آ جائے تو یہ بہت ہی بہترین ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے وہ ہے صبر۔ صبر اچھی چیز ہے، بہترین ہے، لیکن اگر یہ صبر کسی غریب کے اندر آ جائے تو یہ بہت ہی حسین ہو جاتا ہے، بہت ہی بہترین ہے۔ ویسے بہترین ہے، لیکن اگر یہ کسی غریب کے اندر آ جاتا ہے تو یہ بہت ہی بہترین ہے، صبر جب غریب کے اندر آ جائے۔ اور تیسری چیز ہے وہ مردانگی، جوان مردی، یہ اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ کسی مالدار کے اندر آ جائے، دولت مند کے اندر آ جائے، ثروت مند کے اندر آ جائے تو یہ بہت بہترین ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت خوب ہے۔ اور اسی طرح چوتھی ہے وہ ہے توبہ۔ توبہ بہت بہترین چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے وہ بندہ پروردگار عالم کے نزدیک جو توبہ کرتا ہے۔ لیکن یہ توبہ اگر جوان کرے تو یہ بہت بہترین ہے، بہت اعلیٰ ہے، توبہ اچھا ہے یہ، لیکن اگر یہ جوان کرتا ہے تو یہ بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت ہی حسین ہے۔ اور یہ اس توبہ کے حسن کے اندر زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے جب یہ توبہ جوان کرتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز ہے وہ ہے حیا، شرم و حیا۔ یہ اچھی چیز ہے، ہر ایک کے اندر حیا ہونا چاہیے، شرم ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ شرم و حیا خاتون کے اندر، عورت کے اندر آ جائے، خواتین کے اندر آ جائے تو یہ بہت ہی بہترین ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ جب یہ حیا، شرم و حیا کسی عورت کے اندر آ جائے تو اس شرم و حیا کے حسن کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ شرم و حیا اس عورت کو حسین بناتا ہے، اور عورت جو باحیا عورت ہے وہ اس شرم و حیا کو حسین بناتی ہے، اس کی زیبائی کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اب اگر پہلی چیز عدل و انصاف حکمران کے اندر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ حکمران جس کے اندر عدل و انصاف نہ ہو وہ ایسے بادل کی طرح ہے جو برستا نہیں ہے، یعنی ایسے حکمران کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس طرح وہ غریب جس کے اندر صبر نہ ہو، کہتے ہیں کہ وہ ایسے چراغ کی مانند ہے جس کے اندر روشنی نہ ہو، جو بجھا ہوا چراغ ہو، جو روشنی نہ دے رہا ہو، جو لوگوں کو راستہ نہ دکھا رہا ہو، تو ایسا غریب جس کے اندر صبر نہ ہو وہ اس بجھے ہوئے چراغ کی مانند ہے۔ اور ایسا مالدار جس کے اندر جوان مردی نہ ہو، جس کے اندر مردانگی نہ ہو، جس کے اندر غیرت نہ ہو، کہتے ہیں کہ وہ ایسی بنجر زمین کی مانند ہے جو کوئی فائدہ نہیں دیتی، بنجر زمین کی مانند ہے، جو نہ ہریالی جس کے اندر پیدا ہوتی ہے، جس کے اندر نہ سبزہ پیدا ہوتا ہے، یعنی کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی زمین کا۔ تو ایسے مالدار کے مال و دولت کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو کیا کر رہا ہے، جس کے اندر مردانگی نہیں ہے، جس کے اندر غیرت نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ جوان جو توبہ نہیں کرتا، جو توبہ کی لذت کو محسوس نہیں کر پایا، وہ کہتے ہیں کہ اس نہر کی مانند ہے جس کے اندر پانی نہ ہو۔ خشک نہر ہوتی اس لیے کہ اس کے اندر پانی ہو، لیکن جس کے اندر پانی نہ ہو اس نہر کا کیا فائدہ؟ وہ کسی کو کیا سیراب کرے گی؟ وہ کسی فائدے کی نہیں ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ تو ایسا جوانی ہوتی توبہ کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کے لیے ہوتی ہے، لیکن جس جوانی کے اندر توبہ نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس جوانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی طرح آخری چیز ہے وہ ہے شرم و حیا۔ خاتون کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، ضروری ہے، ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ خاتون کے اندر ہے تو بہترین ہے۔ اگر خاتون کے اندر نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ایسے کھانے کی مانند ہے جس کے اندر نمک نہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے کھانے کا۔ تو یہ شرم و حیا خاتون کو عزیز بناتا ہے، خاتون کے اندر حسن اور زیبائی پیدا کرتا ہے، اور اسی کے ذریعے خاتون پورے معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ خاتون کے اندر یہ شکتی پروردگار عالم نے رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے، یہ توانائی رکھی ہے کہ وہ ایک حیوانی معاشرے کو انسانی معاشرہ بنا سکتی ہے، لیکن کب؟ جب یہ خاتون اس شرم و حیا والی شکتی کو استعمال کرے گی، اس توانائی کو استعمال کرے گی، یہ انسانی معاشرہ بنا سکتی ہے، ایک انقلاب برپا کر سکتی ہے، بہترین طریقے سے ایک انسانی الہی قرآنی معاشرہ بنا سکتی ہے۔